بغداد کے ایک کونے میں جہاں گلیاں تنگ اور زندگی سادہ تھی، روز صبح سویرے مزدور ایک میدان میں جمع ہوتے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی محنت کشوں کا جمگھٹا لگ جاتا۔ کوئی لکڑی کا کام کرتا، کوئی دیواریں چڑھاتا، کوئی سامان اٹھاتا اور کوئی تعمیر میں لگا ہوتا۔ ہر چہرے پر محنت کا پسینہ، امید کی چمک اور دہاڑی کی تلاش ہوتی۔ انہی چہروں میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو سب سے الگ تھا۔ وہ نوجوان ایک طرف خاموش بیٹھا ہوتا، اس کے سامنے ایک بوسیدہ سی ٹوکری رکھی ہوتی۔ اس نے بدن پر موٹے اون کا جبہ پہنا ہوتا جو وقت کے ساتھ جگہ جگہ سے گھس چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ شکایت، صرف خاموشی تھی، گہری خاموشی، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ اس کا رنگ زردی مائل تھا، جیسے مسلسل روزے رکھتا ہو یا کم کھانے کی عادت ہو۔ لوگ اسے کم جانتے تھے، کچھ تو جانتے بھی نہ تھے۔ وہ ہفتے میں صرف ایک دن آتا اور پھر اگلے ہفتے تک غائب رہتا۔ اس کا انداز سب سے مختلف تھا، وہ شور نہیں مچاتا تھا، بول بول کر کام نہیں مانگتا تھا، بس سر جھکائے بیٹھا رہتا جیسے وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ عبداللہ بن الفرج ایک سادہ دل شخص تھا، نیک نیت اور کسی حد تک علم دوست بھی۔ ایک دن اسے اپنے گھر کی کچھ مرمت کروانی تھی۔ اس نے سوچا بازار جا کر کسی مزدور کو لے آؤں۔ وہ بازار کی طرف نکلا اور وہاں جا کر مختلف مزدوروں سے بات چیت کرنے لگا۔ ہر مزدور اپنی طاقت کے دعوے کر رہا تھا۔ کوئی کہتا میرے ہاتھ میں فولاد ہے، کوئی کہتا سارا بغداد جانتا ہے کہ میں کام میں کتنا تیز ہوں۔ لیکن عبداللہ کی نظر اس ایک نوجوان پر جا ٹھہری جو سب سے الگ ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ چہرہ نورانی، آنکھوں میں گہرائی اور لب خاموش۔ عبداللہ نے سوچا، یہ جوان باقی سب سے مختلف ہے، چلو اسی سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ اس کے قریب گیا اور نرمی سے پوچھا، بھائی کام کرو گے؟ نوجوان نے نظریں اٹھائیں اور آہستہ سے کہا، ہاں لیکن ایک شرط ہے۔ عبداللہ چونکا اور دلچسپی سے پوچھا، کیسی شرط؟ نوجوان نے بہت سادگی سے کہا، جب ظہر اور عصر کی اذان ہو تو میں مسجد جاؤں گا، وضو کر کے باجماعت نماز ادا کروں گا، پھر واپس آ کر کام کروں گا۔ عبداللہ کو اس بات سے خوشی ہوئی، حیرانی بھی ہوئی اور دل میں ایک عزت کا احساس جاگا۔ اس نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، یہ شرط مجھے منظور ہے۔ تمہاری اجرت کیا ہوگی؟ نوجوان نے کہا، 1 درہم اور 1 دانق۔ عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں گھر آئے۔ عبداللہ نے پہلے اس کا ہاتھ بٹایا، پھر اس سے سامان منتقل کروایا۔ نوجوان کام میں مشغول ہو گیا، لیکن جو بات سب سے نمایاں تھی وہ یہ کہ وہ کام کے دوران ایک لفظ بھی نہ بولتا، نہ شکایت، نہ مشورہ، نہ سوال، بس کام، خاموشی، محنت۔ وقت گزرتا گیا، سورج بلند ہوا اور ظہر کی اذان بلند ہوئی۔ نوجوان نے ادب سے عبداللہ سے اجازت مانگی، اب اگر اجازت ہو تو میں نماز کے لیے مسجد جانا چاہوں گا۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، جی ضرور۔ نوجوان اٹھا، وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹ آیا اور بغیر کوئی بات کیے دوبارہ کام میں لگ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی وقت ضائع نہ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے لیے وقت بھی امانت ہے، جیسے وہ ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں گزار رہا ہو۔ دوپہر ڈھلی اور پھر عصر کا وقت آ پہنچا۔ ایک بار پھر نوجوان نے اجازت چاہی، نماز کے لیے چلا گیا، واپس آیا اور شام تک پورے انہماک سے کام کرتا رہا۔ شام ہوئی، دن ڈھلا، کام مکمل ہوا۔ عبداللہ نے اس کی اجرت دی تو اس نے چپ چاپ لے لی اور بغیر کسی اظہار کے واپس چل دیا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ کے گھر میں دوبارہ کوئی کام آن پڑا۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ پھر اسی جوان کاریگر کو لے آئیے۔ اس نے سچ میں بہت نیک نیتی سے کام کیا تھا اور دل کو سکون دیا تھا۔ عبداللہ نے کہا، ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ ہفتے کا دن تھا، وہ بازار گیا، کافی دیر تلاش کی تو وہی جوان پھر ایک کونے میں بیٹھا نظر آیا۔ نہ لباس بدلا، نہ انداز، وہی عاجزی، وہی خاموشی۔ عبداللہ نے کہا، کام کرو گے؟ نوجوان نے نظریں اٹھائیں اور نرمی سے کہا، تم تو میری شرط اور اجرت جانتے ہی ہو۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، جی ہاں جانتا ہوں اور مجھے سب کچھ منظور ہے۔ پھر وہ گھر آئے۔ نوجوان نے پہلے دن کی طرح خاموشی سے کام شروع کیا، وقت پر نماز ادا کی
اور مغرب تک پوری دیانتداری سے محنت کی۔ جب کام مکمل ہوا عبداللہ نے اس دن اسے کچھ زیادہ اجرت دی، خوش دلی سے کہا، تم نے دل سے کام کیا ہے، یہ اضافی رقم تمیری خلوص کے لیے ہے۔ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے رقم دیکھی اور پھر نرمی سے کہا، میں صرف وہی لوں گا جو طے ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا، لیکن میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا، خوشی بھی ہو تو حق سے زیادہ لینا میرے لیے جائز نہیں۔ جب عبداللہ نے اصرار کیا تو نوجوان نے خاموشی سے اجرت واپس رکھی اور چپ چاپ وہاں سے چل دیا۔ عبداللہ کو بڑا افسوس ہوا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس نیک سیرت نوجوان کے ساتھ ایک الگ تعلق بن چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ کئی لمحوں تک دروازے پر کھڑا رہا، جیسے دل کہہ رہا ہو، یہ کوئی عام مزدور نہیں تھا۔ چند دن گزرے تھے۔ عبداللہ بن الفرج حسب معمول اپنے کام کاج میں مصروف تھا۔ اس کے دل میں ہر وقت وہ خاموش مزدور یاد آتا جس کی سادگی، خلوص اور عبادت نے عبداللہ کو گویا بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی باتیں کم تھیں لیکن اثر گہرا تھا۔ چند دنوں بعد عبداللہ کی بیوی نے پھر سے کہا، وہ نوجوان کہاں ہے؟ عبداللہ نے پھر اس کی تلاش شروع کی لیکن اس بار وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ آخرکار لوگوں سے معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ وہ نوجوان بیمار تھا اور ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ رہ کر علاج کروا رہا تھا۔ عبداللہ فوراً اس عورت کے گھر گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور چہرہ زرد تھا، لیکن اس کے اندر ایک سکون اور سکوت تھا۔ عبداللہ نے اس کے قریب جا کر کہا، السلام علیکم، کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ نوجوان نے مدھم آواز میں جواب دیا، سلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، لیکن میری زندگی کا سفر اب اختتام پذیر ہے۔ عبداللہ نے کہا، میں تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کچھ اور ہو تو بتاؤ۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، تم میری مدد کر چکے ہو، لیکن میری آخری خواہش ہے کہ تم ایک کام کرو۔ جب میں مر جاؤں تو یہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ نوجوان نے پھر اپنی آخری وصیت عبداللہ کو سنائی، جب میں مر جاؤں تو میرا یہ اونی جبہ اور اس کی تہبند جو میرے جسم پر ہے، تم اسے دھونا اور مجھے کفن دینا۔ میرے جسم کے قریب ایک انگوٹھی ہے، اسے لے لینا۔ پھر تم خلیفہ کے راستے میں کہیں کھڑے ہو کر اسے دکھانا اور اس کے حوالے کرنا۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے رکھا تھا کہ وہ انگوٹھی تمہیں میری آخری امانت دے سکے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ امانت کسی قابل شخص کے پاس پہنچے اور تم وہ شخص ہو۔ عبداللہ نے کہا، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ نوجوان کی حالت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اس کے جسم میں کمزوری اور درد کی شدت تھی، لیکن وہ سکون میں تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی آخری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ چند دنوں بعد وہ نوجوان انتقال کر گیا۔ عبداللہ نے اس کی تدفین کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اونی جبہ، تہبند اور انگوٹھی کو لے کر خلیفہ کے راستے میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا۔ پھر جب خلیفہ کا قافلہ قریب آیا، عبداللہ نے آواز دی، امیر المومنین، میرے پاس اب کی ایک امانت ہے۔ خلیفہ نے عبداللہ کو دیکھ کر سواری روکی۔ عبداللہ نے انگوٹھی دکھائی اور کہا، یہ انگوٹھی اب کی امانت ہے۔ خلیفہ نے انگوٹھی کو پہچانتے ہوئے عبداللہ سے کہا، یہ انگوٹھی میرے بیٹے کی تھی جو میرے ساتھ بڑا ہوا تھا، لیکن خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اس نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو میں نے اس کی والدہ کو یہ انگوٹھی دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے تو یہ تمہارے کام آئے گی، لیکن افسوس میں اس کے بعد اس سے بے خبر ہو گیا تھا۔ خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبداللہ نے کہا، اللہ آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹے کا کردار بہت عظیم تھا۔ اس کے بعد خلیفہ نے عبداللہ سے کہا، رات کو میرے ساتھ اس کی قبر پر چلنا۔ رات کے وقت خلیفہ عبداللہ کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچا اور اس پر زار و قطار رونے لگا۔ فجر کے وقت وہ دونوں واپس آئے اور خلیفہ نے کہا، کبھی کبھی میرے پاس آنا تاکہ میں اس کی قبر دیکھ سکوں۔